يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بلال is here, mentor of قرآنک کورس. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ التوبہ لیکچر نمبر 7 آیت نمبر 40 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ تنصرو، اگر تم مدد نہ کر سکو گے اس کی، فقد نصرہ، البتہ اس کی مدد کی ہے اللہ، اللہ نے، اس اخرجہ، جب اس کو نکالا، الذین، ان لوگوں کے ذریعے سے، کفروا، جو کہ کافر ہوئے، ثانیہ اثنین، دوسرا دو میں، اس ہما، جب دونوں فی الغار، غار میں تھے اکٹھے، اس جب یقول، وہ کہتے تھے، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے، گھبرائیے مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ، تو نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی تسکین، نیند، علیہ، ان پر، وَأَيَّدَهُ، اور ان کی مدد فرمائی، بجنودی، اپنے لشکر سے، لم تروہا، جو آپ نے نہیں دیکھا تھا، وَيَجْعَلَ، اور کر دی، کلمۃ، بات، الذین، وہ لوگ جو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سفلا، اس کو پست کر دیا، وَكَلِمَهُ اللَّهُ، اور کلمہ اللہ کا، یا وہ علیا، بالا ہے، واللہ، اور اللہ، عزیز حکیم، غالب اور حکمت والا ہے. اور جب تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کی مدد کر چکا. جب آپ کو کافروں نے ضلع وطن کر دیا تھا، جبکہ دو میں سے، جب دو آپ کے ساتھ تھے، اس جب یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جس وقت کے دونوں غار میں تھے اور جبکہ آپ نے ہمراہی اس سے فرما رہے تھے، فرمایا غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک تسلی نازل فرمائی اور آپ کی ایسے لشکر سے قوت عطا کی، آپ کو ایسے لشکر سے آپ کی مدد کی جس کو آپ لوگوں نے دیکھا نہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچا کر دیا اور اللہ کا ہی بول بالا رہا، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے. غزوہ تبوک کے سلسلہ میں ہم نے گزشتہ آیات میں لوگوں کو جو تنبیہ کی گئی تھی اور جنہوں نے جہاد میں سستی دکھائی تھی اور کم ہمتی دکھائی تھی، فرمایا تھا کہ اگر آپ جہاد پہ نہیں جاؤ گے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے اور تمہاری بجائے اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو اسلام کی حمایت کے لیے پیدا فرما دے گا. اسی سلسلہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بالفرض اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد جہاد کی شرکت سے نہیں کرو گے تو نہ صحیح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کامیاب ہونا ہے. جن کو کسی کی حمایت اور مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، جو براہ راست غیب سے اپنی مدد پہنچا سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جتنی بھی مدد ہے سب کی سب اللہ کی طرف. اور اس میں اگزامپل دی جا رہی ہے، ہجرت کے واقعے کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقت پہلے بھی ایسا آ چکا ہے جب ایک یار غار کے سوا آپ کا کوئی ساتھی نہ تھا، اور جبکہ دونوں غار سور میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو مغموم دیکھ کر، پریشان دیکھ کر ان سے فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا. دس از ویری موٹیویشنل آیت فار اس، ہمارے لیے سب سے بہترین، سب سے موٹیویشنل آیت ہے. جب بھی ہم کسی غم میں ہوتے ہیں، کبھی کسی پریشانی میں ہوتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، کچھ بھی سامنے نظر نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے. لا تحزن، نہ غم کیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، معنا، ہمارے ساتھ ہے. آپ اپنے دوست کو فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اس یقول لصاحبہ، انہوں نے اپنے دوست سے بولا، لا تحزن ان اللہ معنا. یہ کن کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر تسکین
नाजिल करती, उन पे नींद तारीक करती। अल्लाह ताला ने उन पर आफियत वाला मुआमला फरमाया और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला हम दोनों के साथ है, ना कफ़ार मेरा कुछ कर सकते हैं और ना ही वो आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं। चनाचे अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी खास तस्कीन नाजिल फरमाई और फरिश्तों को आपकी हिफाजत के लिए नाजिल फरमा दिया कि फरिश्तों को देख नहीं सकते थे, लेकिन इस तरह से कफार के सारी जितनी उन्होंने प्लानिंग्स की हुई थी उनको खाक में मिला दिया और वो अपने इरादों में नाकाम रहे और अल्लाह ताला की बात ही ऊंची रही। जब कभी आपको परेशानी आती है, मुसीबत होती है, आपको लगता है ये परेशानी खत्म नहीं होगी, आप इस आयत की तरफ देखिए, ला तहज़न, अल्लाह ताला की जात फरमाइए ना गम कीजिए, बेशक अल्लाह ताला आपके साथ है। इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। बस इसी आयत पर नजर दौड़ाइए और अल्लाह ताला पर अपने इरादे को मजबूत कीजिए, अल्लाह ताला की रहमत पर नजर दौड़ाइए और कहिए कि अल्लाह मेरे साथ है, अगर मेरे हक में ये काम बेहतर है तो ये हो जाएगा, अगर मेरे हक में इस कामयाबी को समेटना है तो ये मुझे मिल जाएगी, अदरवाइज इस कामयाबी में मेरे लिए कोई शर होगा। ठीक है, तो ये अगर आप सोच लेते हैं तो आपकी जिंदगी बेहतरीन हो जाती है। अब वाकई हिजरत जो है आप लोगों को इसके बारे में बड़े अच्छे से पता है, लेकिन आपके साथ मैं इसको अगेन डिस्कस करती चलूं। मक्का वालों की मुजालिम से तंग आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद मुसलमान मक्का से हिजरत करके गए थे। ठीक है, उनसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले चंद मुसलमान मक्का से हिजरत करके गए थे और आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत का हुक्म हुआ। मुशरिकीन का आखिरी मशवरा यही करार पाया कि हर कबीला का एक नौजवान मुंतखब करते हैं और सब मिलकर बेक वक्त आप पर तलवारों से हमला कर देंगे ताकि खून बहा देना ना पड़े। तो सब कबाइल पर तकसीम हो जाएगा और बनी हाशिम की हिम्मत ना होगी कि खून के इंतकाम में सारे अरब से लड़ाई मोल लें। माअज़ल्लाह, इस तरह की प्लानिंग्स कर रहे थे कि सारे जितने भी कबीले ना उनमें से एक एक नौजवान को लेंगे। अब वो सबसे तो लड़ने से रहे। जिस रात इस नापाक इरादे को उन्होंने अमली जामा पहनाने की तजवीज की थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ने इत्तला दे दी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को हुक्म दिया कि मेरी सब्ज़ चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर लेट जाइए और डरिए मत, अल्लाह ताला आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचने देगा। कुरैश अगरचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे, लेकिन आपको सादिक और अमीन समझते थे और अमानतें आप ही के पास रखवाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम अमानतें हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द की। सुबह को ये अमानतें लोगों तक पहुंचा देना, उनसे कह दिया कि आपने ये अमानतें सुबह तक लोगों तक पहुंचा देनी है, फिर खुद जालिमों के हजूम में से निकलते हुए, ठीक है, निकलते हुए उनकी आंखों में खाक झूमते हुए साफ बाहर निकल के हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ ले गए और इनको हमराह लेकर जबले सोर जो कि मक्का से करीब तकरीबन 3 मील पर है, वहां पहुंचकर एक गार में क्या फरमाया। ये गार जो अब गार सोर के नाम से मशहूर है, एक पहाड़ की बुलंदी पर एक भारी चट्टान है जिसमें दाखिल होने का सिर्फ एक रास्ता है, वो भी इतना तंग है कि अगर कोई इंसान उसमें खड़ा होकर या बैठकर घुसे दाखिल होना चाहे तो उसमें नहीं दाखिल हो सकता, उसमें घुसना चाहे तो नहीं घुस सकता, सिर्फ लेट कर दाखिल होना नामुमकिन था। सिर्फ लेट कर ही दाखिल हुआ जा सकता था और खड़े होकर दाखिल होना या बैठकर उसमें दाखिल नहीं हो जा सकता था, वो नामुमकिन था। ठीक है, गार के अंदर अव्वल तो हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जाकर अपनी चादर से उसको साफ किया। गार के अंदर बहुत सारे सुराख बने हुए थे जो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी चादर फाड़ फाड़ कर सारे सुराख कपड़े से बंद किए ताकि कोई कीड़ा वगैरह वहां पे ना पहुंच सके। एक बड़ा सा सुराख बाकी था जिसका वो इतना थोड़ा बड़ा था कि जिसपे अगर उन्होंने कपड़ा फाड़ के डाला तो वो सही तरीके से फिल नहीं हुआ। तो इसने उन्होंने अपना पाँव जो था उसका अंगूठा हजरत अबू बकर सदीक ने रख दिया कि इस तरह सबसे सारा इंतजाम हो गया। नहीं, सारा इंतजाम करने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा कि आप तशरीफ ले आइए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो उन्होंने हजरत अबू बकर सदीक ने उनका सर मुबारक अपने गोद में रख लिया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप थोड़ी देर के लिए सो जाएं ताकि सफर का जो आपको थकावट वगैरह वो सारी दूर हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया और हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गार के पत्थर से टेक लगाकर इस सुराख में, जो सुराख था ना बड़ा सारा जो मैंने आपको बताया, उसमें उन्होंने अपना पाँव का अंगूठा जो था ना उसको उसके अंदर फिक्स कर लिया और इत्मीनान के साथ बैठ गए। जो दर हकीकत असल में जो वो सुराख था
وہ کسی زہریلے سانپ کا وہ گھر تھا، اس کا بل تھا نا، اور وہ سانپ اپنی جب اسے سانپ نے دیکھا کہ اب مجھے روشنی نہیں مل رہی اور میری عام طرف کا راستہ بند ہو گیا ہے، تو وہ بھی گھبرا رہا تھا، آخر وہ اندر قید نہ رہ سکا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے انگوٹھے پر کاٹ لیا، تاکہ جب انگوٹھے پہ کاٹے تو باہر نکلنے کے لیے ان کو اس کو سانپ کو نا راستہ مل سکے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ کے زہر نے بے چین کر دیا، لیکن وہ اپنی پیر جو ان کا پیر تھا انگوٹھا تھا اس کو انہوں نے ہلایا نہیں، کہ اگر ہلایا تو اس حرکت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل جانے کا اندیشہ تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف اتنی محسوس ہونی شروع ہوئی کہ ان کے چہرے کا جو رنگ تھا وہ چینج ہونا شروع ہو گیا، اور بے تابی اتنی زیادہ ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ جیسے ان کی آنکھوں سے آنسو گرے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رفیق کی، اپنے دوست کی حالت دیکھی، اس طرح سے پوچھا کہ اے ابو بکر صدیق آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے واقعہ بیان فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انگوٹھا سوراخ سے ہٹایا اور اپنے دہن مبارک، اپنے لعاب کو لے کر ان کی کاٹی ہوئی جگہ پر لگایا، جس سے اس نے تریاق کا مینس کے انہوں نے جو اچھے طریقے سے اس کے اوپر جب لگ گیا نا تو اس نے جو زہر نکالنے کے لیے یوز کرتے ہیں تریاق وغیرہ، اس کا اثر اس میں محسوس ہوا اور بالکل جو زہر کا اثر تھا وہ زائل ہو گیا، اور جو سویلنگ ہو رہی تھی وہ بھی ایک دم ختم ہو گئی، اور وہ اس کو جگہ جو تھی وہ بلو ہونا شروع ہو جاتی ہے جب سانپ کاٹتا ہے نا زہر کی وجہ سے، تو وہ جگہ بھی بالکل صحیح ہو گئی اور فوراً سے آرام آ گیا۔ اب دوسری طرف کفار جو تھے وہ قدموں کے نشانوں پر چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے نکلتے ہیں، چلتے چلتے انہوں نے غار سور تک قدموں کی شناخت کر لی، مگر اللہ کی قدرت کے اللہ تعالیٰ نے دروازے پر مکڑی کا جالا تن دیا، مکڑی سے کہا کہ فوراً جائیے جا کر جالا جو ہے اس کو تن دیجئے، اور جنگلی کبوتر سے کہا کہ فوراً جا کے وہاں پہ اپنا ایک جو ہے آپ گھونسلہ تیار کریں اور اس کے اندر انڈے دے دیں۔ جنگلی کبوتر نے جو کبوتری تھی اس نے انڈے دیے، اور یہ دیکھ کر کفار کہنے لگے کہ یہ تو بہت پرانا سا غار محسوس ہوتا ہے، اس میں تو جالے پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ تو کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، یہ جالا تو بہت پرانا معلوم ہوتا ہے، اگر کوئی اندر داخل ہوتا تو یہ جالا اور انڈے کیسے سالم رہ سکتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر سے کفار کے پاؤں نظر آ رہے تھے، انہیں فکر تھی کہ جان سے زیادہ محبوب جن کے لیے سب کچھ وہ فدا کر چکے ہیں، دشمنوں کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ پڑ جائے۔ گھبرا گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان لوگوں نے ذرا جھک کر اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو وہ ہم تو انہیں نظر آ جائیں گے، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اگر میں مارا جاؤں تو فقط ایک شخص ہلاک ہوگا، لیکن اگر نصیب دشمنا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو ساری امت ہلاک ہو جائے گی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر آپ غمگین نہ ہو، تسلی رکھو، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور حضرت ابو بکر کی تسکین کے لیے دعا بھی فرمائی، جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق پر ایک خاص سکینت اور خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان نازل ہوا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو کی نسبت جس کا تیسرا اللہ ہے، ہم دونوں ہیں نا، ہمارا تیسرا اللہ ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کس چیز کا ڈر ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غار سور پر فرشتوں کا پہرا لگا دیا، جس کی وجہ سے مشرکین کے دلوں پر ایسا روب چھایا کہ غار کے اندر جھانکنے کی انہیں ہمت نہ ہوئی، اور مشرکین اس جانب ان کا خیال بھی نہ آیا کہ غار کے اندر گھس کر تلاش کریں، کیونکہ جالے کا تناؤ اور انڈوں کا نظر آنا اس بات کی علامت تھی کہ غار کے اندر کوئی گیا ہی نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مکڑی کا جالا جیسے کمزور چیز کو مضبوط اور مستحکم قلعوں سے بڑھ کر ذریعہ تحفظ بنا دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے دشمن تھے ان کی جتنی پلاننگز تھیں ان کو خاک میں ملا دیا، اور کفار غار سے ناکارہ اور نامراد ہو کر واپس پلٹ گئے، اور 3 روز غار میں قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ بے شک انجام کار اللہ کا بول بالا ہی ہو کر رہنا تھا، اللہ کا
بول بالا ہی ہو کر رہا، اور اللہ ہی غالب ہے، جس کو چاہے جس طرح چاہے عزت اور غلبہ عطا فرمائے، اور وہ حکمت والا ہے، کبھی اسباب پردہ کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے اور کبھی بغیر کسی سبب کی مدد فرماتا ہے۔ تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے واقعہ کو پیش کر کے بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انسان کی نصرت اور امداد کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے، وہ آپ کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ فضیلت اور اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص رحمت نازل فرمائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ انہوں نے کسی صورت میں نہ چھوڑا، اپنے جان کی پرواہ نہ کی۔ اگر فکر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس واقعے غار میں حضرت ابوبکر صدیق کی جان نثاری قابل رشک ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی دوستی کا اور کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کیا۔ اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ یہاں پہ سو جائیے اور ہم چلتے ہیں، اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کہتے کہ کیسے آپ مجھے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن اتنے جان نثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھی ملے تھے کہ ہر جو بھی بات کہتے تھے بلا چنچنا اس کو مان لیا کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے اتنے فرما بردار تھے کہ جیسے اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا، کسی غزوہ کے بارے میں کہا جاتا، فوراً اٹھ کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انفروا خفافا، نکلو خفافا ہلکے سے، وثقالا یا بھاری ہو کر، آپ ہلکے سے نکلیں یا پھر بھاری ہو کر نکلیں۔ وجاہدوا اور جہاد کریں، باموالکم اپنے مال سے، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ذالکم یہ تمہارے لیے ہے، خیر بہتر لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم ہو، تعلمون جانتے، لو کانا اگر ہوتا، عرضن مال غنیمت قریباً قریب، وسفرا اور سفر قاصدا آسان، لتبعوکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو لیتے، ولیکن اور لیکن، بعودت دور نظر آیا، علیہم ان پر، شقت راستہ، وسیحلفون اب قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لبستطعنا اگر ہم سے ہو سکا، لخرجنا ہم ضرور نکلتے، معاکم تمہارے ساتھ، یہلکون وہ ہلاک کر رہے ہیں، انفسہم اپنے آپ کو، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، انہم کہ وہ لکاذبون یقیناً جھوٹے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اہل اسلام کو سمجھایا گیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر فوراً سے اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو اللہ کے کام کسی کی شرکت کرنے یا نہ کرنے سے نہیں رکتے۔ اگر آپ فوراً نہیں بھی اٹھتے تو اللہ کے کام ہو جاتے ہیں، اگر آپ اللہ کے کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کے کام ہو جاتے ہیں۔ اگر سعادت دارین حاصل کرنی ہے تو اس کا یہی صحیح وقت ہے کہ اگر آپ سے کسی کام کے لیے کہا جائے، کسی جنگ کے بارے میں آپ سے کہا جائے تو آپ فوراً اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ غزوہ تبوک کے لیے تیاری کا حکم واقعی مسلمانوں کے لیے بہت سخت امتحان تھا۔ حنین اور طائف سے لڑتے لڑتے تھکے ماندے واپس آئے تھے اور گرمی اتنی زوروں کی پڑ رہی تھی، سفر کافی لمبا تھا۔ جس علاقے میں سے شام کی سرحد تک پہنچنے کے لیے گزرنا تھا وہاں تپتی ہوئی ریت کے میدان اور گرم ہواؤں کے سوا کچھ نہ تھا، اوپر سے پانی بہت کم تھا، پانی کی کم دستیابی تھی۔ مدینہ میں اس وقت بڑی چہل پہل تھی، کھجوریں پک کر تیار ہو گئی تھیں، کھانے پینے کی کمی بالکل نہ تھی، تیز دھوپ سے پناہ لینے کے لیے سایہ دار درخت بھی موجود تھے، اور یہ سب آرام اور راحت کے اسباب چھوڑ کر جنگل بیابان میں دور دراز کا سفر اختیار کرنا اور اس کے علاوہ گرمی اتنی زیادہ، تپتی ہوئی دھوپ میں چلنا، حقیقت میں کام اللہ کے انہی بندوں کا تھا جن کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیض محبت سے تمام وساوس وغیرہ پاک ہو گئے تھے، جتنے بھی وسوسے تھے وہ دور ہو گئے تھے، اور جن کے دل میں عشق الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجود تھی۔ انہوں نے دنیا کو اصلی رنگ میں دیکھ لیا تھا اور آخرت کے مقابلے میں بالکل دنیا کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ قرآن مجید کے الفاظ اور احکام ان کی ہمتوں کے لیے بڑا کام کرتے تھے۔ چنانچہ اس طرح سے ہوا جب غزوہ تبوک کے لیے جہاد کا حکم نازل ہوا اور ارشاد ہوا کہ کوئی اگر پیدل ہے یا سوار ہے، مالدار ہے یا فقیر ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، فارغ ہے یا پھر وہ مشغول ہے، خوشحال ہے یا پھر تنگ دست ہے،
بھاری ہے یا ہلکا ہے، پیشہ ور ہے یا تاجر ہے، مضبوط ہے یا کمزور ہے، جو بھی ہے جس حال میں بھی ہے فوراً اٹھ کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے چل پڑے۔ جن کے پاس صرف جان ہو وہ جان لے، جس کے پاس مال ہے وہ بھی لے لے، اور جس کے پاس یہ دونوں ہے وہ دونوں لے کے حاضر ہو جائے۔ اس وقت کوئی عذر نہ سنا جائے گا۔ ان باتوں کے سوچنے کا موقع نہیں کہ گرمی سخت ہے، ساز و سامان نہیں ہے، یا ان کی فصلیں کاٹنے والی ہو چکی ہیں۔ اس وقت اپنے سپاہ سالار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا اعتماد کریں اور یقین رکھیں کہ اس سفر جنگ میں آپ کے لیے بہتری ہی بہتری ہے، وہ اس طرح سے کہ اس کے بعد آپ کے لیے آخرت بہترین ہونے والی ہے۔ آخرت بہترین ہو جائے گی تو مسلمانوں کو بظاہر اگر دنیا کا نقصان نظر آ رہا ہے تو آخرت کے لیے ان میں بہت زیادہ اچھی چیزیں رکھی گئی ہیں۔ آخرت کے لیے ایز اے ریوارڈ جنت رکھی گئی ہے، گھر کا آرام اور تمام چیزیں چھوڑ کر وہ جائیں گی تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہترین چیزیں رکھی ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے اپنی تمام چیزوں کو فدا بھی کیا، اور جو منافقین تھے انہوں نے طرح طرح کے بہانے بنانے شروع کیے کہ ہم ساتھ نہیں چل سکتے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، ہم بیمار ہیں، ہم اس طرح سے، ٹھیک ہے، اس طرح سے انہوں نے باتیں کرنا شروع کی۔ تو ان آیات کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں واللہ یعلم انہم لکاذبون، کہ یقیناً ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول کے وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں کہ ہم جہاد سے بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں بھی جان و مال سے اپنے رستے میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ جہاد بالقلم ہو، چاہے وہ جہاد بالنفس ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔